نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى ونزر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم ألهمني رشدي وأعوذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم لوگوں کو ایک موقع عطا کیا ہے قرآن اس مجلس میں بیٹھنے، قرآن سننے اور سنانے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ان آیات میں غور و فکر کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے، اور اس کو سیکھنا، سمجھنا، یاد رکھنا اور ان تعلیمات کو اپنے عمل اور اپنے زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے میں ہم سب کی مدد کرنا. آمین. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ اشورا آیت نمبر 90 سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالے تو پھر انشاءاللہ آیت نمبر سورہ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کہہ نہیں سکتے کہ ہوں گا ہی. آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالے انشاءاللہ. ہاں چلے تلاوت سنتے ہیں اس کی ہم لوگ. میم 123. جی جی جی، جہاں وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كان يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهوا يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون
ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين صدق الله. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सलाम अलैका, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अशूरा हम लोग पढ़ चुके यहाँ तक, आयत नंबर 89। इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों को सलामत रखे और हम लोगों को इस हाल में फौत करे कि हमारा दिल सलामत हो। और ये दुआ हम लोगों को हमेशा, और दिल की जो दुआएं जो भेजे थे ग्रुप में, तो वो उन दुआओं को भी मांगते रहना चाहिए। और जो भी दिल की सलामती की जो भी दुआएं है, जो आप लोगों को याद है, हम लोगों को हमेशा मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के दिल को सलामत रखे निफाक से और शिर्क और बिदात से और तमाम बुराइयों से। चले आगे देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु, और करीब ले आई जाएंगी जन्नत को, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के करीब जन्नत को जो है वो मुत्तकी लोगों के करीब ले आया जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी कयामत के दिन अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल होने से पहले ही जन्नत की तमाम वो दिलकशी और रानाइयों, यानी उसको खूबसूरत मुज़य्यन कर दिया जाएगा और जन्नत को करीब किया जाएगा। यानी जन्नतियों को इतना भी नहीं जहमत दी जाएंगी कि वो चल के जाए, बल्कि जन्नत को खुद जो है वो करीब कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ताकि वो यानी उसको देखकर उसको और मसरूर हो, खुश हो। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नतियों का इनाम है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया भर अपनी जिंदगी में वो अमाल करते रहे कि जो जन्नत में जाने वाले हैं, और अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करते रहे और अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में जाने के लिए क्या जरूरी है? अल्लाह ताला की अल्लाह की रहमत, अल्लाह अल्लाह की की रहमत, रहमत। अल्लाह अल्लाह की ताला रहमत। की रहमत, जब तक अल्लाह ताला की रहमत ना हो, कोई अपने अमल के कोई अपनी अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद के बारे में यही कहा था। और फिर इसी तरह जहन्नम के बारे में क्या आता है कि यानी दोज़ख को अपनी तमाम होलनाकियों और उसके चिंगारों समेत गुमराह लोगों को, अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों को जो है वो खोल दी जाएंगी। यानी अहले दोज़ख जो है वो उसको दूर से ही जब देखेंगे तो उसको दोज़ख जो है वो जोश खा रही होंगी। इसका जिक्र हम लोग सुभान अल्लाह सूरह मुल्क जब हम लोग पढ़ते ना, तो उसमें पढ़ते ना, वो उज़लिफ़ू फ़ीहा समउहु लहा शहीकम वहिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। यानी वो गुस्से से और चिंगाड़ नहीं होंगी। यानी जो जहन्नम है, वो जहन्नमियों को जब देखेंगी ना कि ये लोग ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करके आए, तो वो गैज़ और गजब से गुस्से से जोश मार रही होंगी और उन्हें जहन्नमियों को अपने अंदर लेने के लिए तैयार होंगी। ये वो मुंतजर होंगी कि कब ये अहले दोज़ख जो है वो दोज़ख में दाखिल हो। तो वो दाखिल होने से ही पहले जो है वो उन लोग जो है वो यानी डर जाएंगे, खौफ और गम और हसरत का शिकार होंगे। और देखिए वो भी ये हम लोग पढ़ते हैं ना सूरह मुल्क में कि उस वक्त जो है वो इसके जो वॉचमैन होंगे, दारोगा होंगे जहन्नम के, तो वो क्या कहेंगे? कुल्लमा उल्कू फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, के तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? यानी किसी ने बताया नहीं था कि डर जाओ, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करके तमाम बुराइयों को छोड़ दो? कि किसी ने नहीं ऐसा कहा था? कोई नहीं तुम्हारे पास आया था ये बात बताने के लिए? तो उस वक्त इंसान हसरत करेगा कि आया तो था, हमने सुने थे, मगर हम काश के हम सुनते और समझ जाते। तो आज हमारे पास मौका है, चांस है कि अल्लाह ताला के इस कलाम को सुने, समझे और इसके मुताबिक अमल करें, क्योंकि उस दिन मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ यही बात आई है, उज़लिफ़त यानी करीब आना, मुत्तकियों के लिए यानी इज्जत और एहतराम के लिए जन्नत को मुज़य्यन करके सामने लाया जाएगा और दोज़ख को दोज़ख जो है वो गुमराह लोगों के लिए जाहिर की जाएंगी, नुमाया की जाएंगी और जो है वो पेश की जाएंगे उनके सामने जो है वो दोज़ख को। फिर इसी तरह आगे देखते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ील मैम जी जी मैम सुभान अल्लाह, मतलब जन्नत, जैसे जन्नत के
مطلب جنت ان کے قریب کی جائیں گی متقیوں کے، اور جہنم کی طرف لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جایا جائے گھسیٹ کر اس لے کے طرح ہے جایا نا۔ جائے گا، بالکل جہنم. جی جی جی، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. جہنم کے پاس جو ہے وہ جہنم کو قریب نہیں لے کے جائے گا، بلکہ جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جایا جائے گا. اور وہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے کہ کس طرح سے زنجیروں سے اور کس طرح سے ان لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، اور کس طرح سے اونھے منہ ابھی آگے آئیں گا انشاءاللہ کہ کس طرح ان کو اونھے منہ جو ہے وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ وہ آگے پڑھیں گے. وہ برزت الجحیم للغاوین، یہی یعنی، اور یہ غاوین سے کیا، وہ برزت الجحیم للغاوین، غاوین سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو گمراہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت میں ان کو جہنم میں کھینچ کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر جو ہے وہ کھینچ کر ان کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اور جہنم کو کھول دیا جائے گا. اور پھر آگے ہے وقیل لہم، اور کہا جائے گا، وقیل لہم، اور کہا جائے گا، لہم ان سے، اینما کنتم تعبدون، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے جو کنتم تھے تم تعبدون، تم عبادت کرتے. یعنی پھر ان سے سوال ہوگا کہ اچھا یہاں جو ایک بات کی وہ اچھا نہیں ان سے کہا جائے گا، یعنی جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے تو وہ لوگ کہاں ہے. تو ان کے پاس تو کوئی جواب ہوگا کہ وہ کہاں رہیں گے. من دون اللہ، جو اللہ کے سوا تم جن کی بھی عبادت کرتے تھے. حل ینصروکم، کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، وینتصرون، یا اپنی مدد کر سکتے ہیں. فَقُبْقِبُوا فِيهَا، تو وہ اونھے منہ گرائے جائیں گے اس میں. ہم الغاوون، وہ بہکے ہوئے لوگ ہوں گے. یعنی یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا جہنم جب قریب کی جائیں گی، جہنم کو جب قریب جہنم جب ان کے لیے کھول دی جائیں گی تو ان سے کہا جائے گا، یعنی اس وقت ہی ان لوگ حسرت کرنے لگیں گے ہم لوگ کیا کر کے آئے. تو اس وقت ان سے سوال کیا جائے گا تم جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتے تھے تو وہ کہاں گئے. یعنی اہل دوزخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ آج تمہارے معبود کدھر گئے، جنہیں تم دنیا میں اپنا سفارشی سمجھتے تھے، یا سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے، یا یہ ہماری بخشش دیں، یہ ہماری بخشش کرائیں گے، یا ان کے ذریعے جو ہے ان کا دامن پکڑ کر جو ہے ہم بچ جائیں گے یا جہنم سے نجات پائیں گے. تو وہ کہاں ہے جن کے نام کی تم نیاز نظر کرتے تھے، جن کے مزاروں پر جاتے تھے، جن کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے. یعنی اس میں تمام جو ہے وہ جتنے بھی معبود ہیں سب کی بات آ رہی ہے کہ جن کی بھی عبادت کرتے تھے تم، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام کے نیاز نظر کرتے تھے، وہ سب کہاں ہے. تو اپنے آپ کو بھی وہ تو خود یعنی خود بھی یعنی وہ تو تمہیں بھی نہیں بچا سکتے، اور وہ خود اپنے آپ کو بھی بچانے کی قوت نہیں رکھتے. تو یہاں اس کا یہ ذکر ہے. اور یہاں جو بات ہے نا فقب کی بود، تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے، یعنی جہنم جو ہے وہ گہرائیوں میں ہے، اور اس میں جو ہے وہ دوزخی اوندھے منہ جو ہے وہ گرائے جائیں گے، دھکے لے جائیں گے اندر جہنم میں. یعنی اہل دوزخ کو دوزخ میں پھینکنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ پہلے یعنی دوزخی کو اوندھے منہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، گرایا جائے گا، یعنی اوپر سے پھینکا جائے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرے، یعنی ایک کے بعد ایک. یہ جو کبکبو جو ہے نا، تو اس میں کبکبو یعنی اوندھے منہ دھکا دے کر اوپر سے نیچے گرانا، یعنی لگاتار ایک کے بعد ایک کے گرائے جانے کو، اور منہ کے بل گرائے جانے. تو یعنی دیکھیں کہ کتنی اس کی بات ہے حسرت کی کہ انہیں بھی یعنی جن کی وہ عبادت کرتے تھے انہیں بھی، اور جو ان کی عبادت جو معبود اور جو عابد دونوں کو جو ہے وہ دھکا دے کر جو ہے وہ اندر جہنم میں گرایا جائے گا، اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا. اور دوزخ میں یوں پھینکے جائیں گے جانے والے لوگ جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے. یہاں دیکھیں کہ وہ یعنی 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ مشرک، یہاں جو ہے نا وجنود آگے کا وجنود، اور لشکر ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی، یعنی جو معبود ہے جن کی اللہ کے سوا، جو بھی باطل معبود ہے، جو بھی لوگ اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پوچھتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے پتھر کی مورتیاں ہو یا کوئی بھی ہو، تو انہیں بھی یعنی پتھر ہو، کوئی بھی ہو، شجر ہو، جو بھی ہے وہ، اور جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ. اور اسی طرح جو ہے وہ ابلیس، کیوں ابلیس کا ذکر آیا؟ کیونکہ ابلیس
نے جب اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا تو اس نے کیا اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے قیامت تک تاکہ میں انہیں جو ہے وہ گمراہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مہلت دے دی. دیکھیے اتنا گناہ گار تھا لیکن پھر بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. تو سبحان اللہ، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی ایسا جو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، کوئی کہتا ہے کہ یعنی ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم کیا ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی. تو ابلیس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو نافرمانی کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اسے. تو جب اس کی دعا قبول کی، اس کو مہلت دی، تو کوئی بھی گناہ کتنا بھی گنہگار ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. تو یہاں کیا ہے کہ وہ مشرک لوگ یعنی جو اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے تھے وہ، اور پھر وہ تمام معبود خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، سب کو جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اور کیوں؟ تاکہ وہ حسرت میں اور اور پھر تیسرے کون ہوں گے یہاں؟ تیسرا کون ہے یہ دیکھیں، وہ جنود الابلیس سے اجمعون. اور ابلیس کا جو سارا کا سارا لشکر، یعنی ایک ابلیس نہیں، پورا لشکر لگا ہوا ہے انسان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کے لیے پورا لشکر اس کا لگا ہوا ہے. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس سے پناہ مانگنے کی، اور ہم کس طرح سے ابلیس کے شر سے، شیطان مردود کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. بتائیں جلدی سے اپنے آپ کو کیا کر کے، اللہ اعوذ تعالیٰ کی باللہ حفاظت میں دے کر، اللہ ہے نا. تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دے کر. جی اور تمام اذکار، صبح کے اذکار ہو گئے سب کے؟ صبح شام کے اذکار. جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صبح شام کے اذکار اور جو بھی مسنون طریقہ ہے اور جو بھی مسنون دعا ہے ان کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ مانگنا چاہیے ہمیں شیطان مردود کے شر سے. تو اس کے لشکر کو بھی جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ مشرکوں کے لیے حسرت، تاکہ مشرکوں کے لیے اور حسرت میں اضافہ ہو. یعنی اس میں جو ہے وہ تمام جو معبود ہے وہ بھی پھینکے جائیں گے، اور چاہے وہ شجر ہو، لکڑی ہو، درخت ہو، کچھ بھی ہو. یا پھر یعنی تو اور اس کی وجہ کیا ہوں گی کہ کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ کہ جو یعنی جو عابد ہے وہ بھی، جو عبادت کرنے والے وہ بھی، اور جو معبود جو ان کے باطل معبود ہے نا ان کو بھی کیوں ڈالا جا رہا ہے ساتھ میں؟ تاکہ ان کی ندامت میں، کن لوگوں کی؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو الہ مانتے ہیں، ان کی ندامت میں، ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو. اور پھر اسی طرح وہ جہنم کی آگ کو مزید بھڑکائیں گے. دیکھیں لکڑی ہو، پتھر ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس میں اور بھڑکانے کے لیے. تو دو ریزن، یعنی ایک تو حسرت میں ان کے اضافہ ہونے کے لیے کہ دیکھو جن کو ہم زندگی بھر پوچھتے رہے، کہ ہم سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہماری بگڑی بنانے والے، یہ دستغیر ہے، یہ ہم کو اولاد دینے والے، یہ ہمارے مال میں رزق دینے والے ہیں، یا ہم جن کی مزاروں پر جاتے رہے یا جو بھی. یعنی اچھا اس میں ایک بات پہلے ہم بتا دوں کہ اس میں وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی یہ چاہا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوگ، وہ بزرگ، وہ ولی اللہ لوگ کہ جو خود کبھی یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ہماری عبادت کرو. تو وہ انبیاء، چاہے پھر وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، یا کوئی بھی بزرگ ہو، تو ایسے کوئی بھی جو قبر میں مدفون ہو، جنہوں نے خود کبھی نہیں کہا تھا اور نہ انہوں نے کبھی امید بھی کی تھی ہمارے بعد ہماری لوگ عبادت کرے، تو ایسے لوگ تو نہیں چاہیں گے. مگر وہ تمام لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات مانے اللہ کے سوا. دیکھیں آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں، ذرا سوچئے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو زیادہ مانتے ہیں، ان کی بڑی بڑی تصویر لگائے ہوئے اپنے گھروں میں، وہ جو بولیں گے تو وہ حلال، اور وہ ان کے بولنے کو حلال اور حرام سمجھتے ہو. ہے آج بھی لوگ ہیں اسی طرح کے، اور کتنے لوگ ہیں چاہے پھر وہ کوئی بھی مذہب کے ہو، کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا نا، وہ جو زندہ ہے آج بھی، یعنی زندہ ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہاں ہماری بات سنو، ہماری بات مانو، جو ہم کہیں گے وہی ہونا چاہیے، اور ہر بات ان لوگ یعنی قرآن اور سنت سے زیادہ ان کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، اور جیسا وہ کہتے ہیں اور ان کو کیا سمجھتے ہیں
تو ایسے بھی لوگ جائیں گے، لیکن وہ انبیاء اور وہ ولی یا وہ بزرگ لوگ جو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے یا ہم کو پوجے لوگ، تو ایسے لوگ نہیں جائیں گے، ایسے جو لوگ جو ہے ان کو وہ نہیں جائیں گے. تو یہاں یہی بات ہے. اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کرے اور وہ ان کی بات مانی جائے، تو ایسے تمام لوگ جو ہے وہ ڈالے جائیں گے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. یعنی اور پھر آگے دیکھتے ہیں، قول وہم، پھر وہ اندر کیا کریں گے جہنم میں جانے کے بعد؟ قول وہم فیہا یختصمون، قولو وہ کہیں گے، وہم فیہا جب کہ وہ اس میں یختصمون جھگڑ رہے ہوں گے. یہاں کون کس سے جھگڑا کر رہا ہے بتائیں؟ معبود اور عابد دونوں ایک دوسرے سے معبود اور عابد. جی، معبود اور عابد جو ہے وہ عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ دونوں بھی جو ہے وہ جھگڑا کریں گے. اور وہ کیا کہیں گے کہ تاللہ ان کن لفی ضلال مبین، قسم ہے اللہ کی بے شک تھے ہم البتہ کھلی گمراہی میں، اس نصدیقکم جب ہم برابر کر رہے تھے تم کو. دیکھیں ابھی آنکھ کھلی، مرنے کے بعد، جہنم کا عذاب دیکھنے کے بعد، جہنم کی سارے یہ دیکھنے کے بعد کہ ہم برابر کر رہے تھے تم کو بے ربی، ساتھ رب کے عالمین کے رب العالمین کے ساتھ میں ہم تم کو برابر کر رہے تھے. لیکن آج دیکھیں دنیا میں جب ہم لوگ روکنے کی لوگوں کو جو علماء جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ رک جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الشافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی الوہاب ہے، اولاد عطا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، تو ان کے سوا دوسروں کے پاس جاتے، چاہے پھر وہ مزار ہو یا پھر بابا ہو، سمجھتے کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے یا یہ ہمیں اولاد عطا کریں گے یا ہم یہ دھاگا باندھیں گے تو یہ ملیں گا اور وہ ہماری منت پوری ہوں گی، اور ان کے نام سے نیاز نظر کرتے ہیں، یعنی رب کے برابر کرتے. اس نصدقکم جب ہم برابر کر رہے تھے رب العالمین کے ساتھ، وما اضلنا اور نہیں گمراہ کیا ہم کو الا المجرمون مگر مجرموں نے. اب بھی سمجھ میں آیا ان کو میم کیا یہ جو ہے وہ مجرم ہے؟ جی میم ہم کو یہاں ایک بات بولنی تھی کہ بتائیے. اتنے قرآن کے اسٹوڈینٹس ہونے کے بعد بھی نا میم مولانا والا جو رہتا ہے نا میم، وہ اس پہ نا جلدی سے کسی کو یہ نہیں ہوتا ہے، مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا صرف دعا جا رہے مولانا سے اچھا صرف دعا تو ایسے کرتے ہیں، مطلب اچھا اچھا وہ آپ نے وہی بتایا. میں ہاں ہاں ہاں. اچھا تو دیکھیے اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی اتنا کیا سن کے اس بھی نا پہ مولانا والا کلیئر نہیں ہوتا ہے کانسیپٹ اچھا سب کا. للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب پر رحم فرمائے. اور بچہ دیکھیں یہ دین کو یعنی ایمان سے نکلنے والی چیز ہے کیا؟ وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو کسی کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، کاہن یا جو بھی نجومی جو آتا ہے نا، تو یہی مولانا وغیرہ جو ہاتھ دیکھ کر یا ہاتھ دیکھ کر نہیں چلے، آپ جاتے پھر وہ بولتے فال کھولتے اور یہ پھر سب بتاتے ہیں. تو یہ سب ہم جانتے ہیں نا کہ یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے، جنات کے ذریعے یہ وہ لوگ کرتے ہیں. اگر وہ ایک بات اگر سچ بھی بتاتے ہیں نا، تو وہ جنات آ کر وہ بھی کب بتاتا ہے کہ جب بہت گندی حرکتیں ان لوگوں سے وہ مولانا سوکلڈ مولانا جن کو بولتے ہیں نا، کہ جو پیر بابا یا مولانا جو بھی ہے، تو ان کو بہت گندے گندے کام کرنے کے لیے بولتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، قرآن کی بے ادبی یعنی تمام گندی حرکتیں کرنے کے بعد. اور بعض اوقات تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کتنی یعنی عورتوں کو خراب بھی کرتے ہیں، کیا نہیں معلوم ہم لوگوں کو. اور یعنی زندگی بھی خراب، عزت بھی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایمان بھی گیا، آخرت بھی گئی. تو جو بھی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ مانے، صرف سچ مانے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی 40 دن کی جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور جو اس پر یقین کرے تو وہ دین اسلام سے اس طرح خارج ہوتا ہے، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا، اس دین سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر اسلام یعنی ایمان یعنی دیکھیے دنیا کی جب مصیبت آتی ہے نا، تو شیطان اور زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. تو بہت ہم لوگ کو دعا کرنا چاہیے. یہ اپنی ایک ساتھی ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے گلناز کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائش میں نہیں ڈالے.
کیونکہ جب آزمائش آتی ہے نا تو لوگ اسی طرف جاتے ہیں اور وہ ایمان بھی چلا جاتا ہے. یعنی دنیا میں جو مصیبت، جو تکلیف، جو بیماری یا جو بھی پریشانی ہے وہ آئی وہ الگ، اور پھر خلاص دین سے بھی نکل جاتے ہیں یہ اسی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو. اور آگے اگر مصیبت مانگنا نہیں چاہیے، عافیت مانگنا چاہیے. اللهم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین ودنیاي واہلی والمال، اللهم استر عوراتي وامن رواتي، اللهم احفظنی من بین یدی یمینی شمالی ومن خلفی ومن تحتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اگر مصیبت آ گئی تو ثابت قدم رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے پاس بھاگو اس کے پاس بھاگو تو وہ ہماری جو ہے وہ مشکل دور کرے گا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا بتائے؟ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی، کوئی مصیبت آتی تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. نماز کی طرف. نماز پڑھتے تھے. وَاسْتَعِينُوا نماز کی بِالصَّبْرِ طرف. وَالصَّلَاةِ، نماز جی اور صبر سے کام لیتے تھے. صبر اور نماز کے وسطین بالصبر والصلاۃ اور کہ سب سے نماز پہلے اور صبر کے کہتے ساتھ. تھے نا کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اور جی الحمدللہ جی اور الحمدللہ علی کل حال. جی بالکل، قدر اللہ کہ ما ہم کو شاء نہیں فعل. پتا نا اللہ تعالیٰ نے ہاں کیوں یہ بالکل، کیونکہ مصیبت جو دی ہے. ہاں اور جو مصیبت آتی ہے نا تو اس میں بھی سبحان اللہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جو بھی مصیبت بھی آتی ہے تو اس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے بجائے اچھا آپ نے بتایا ہاں، کیونکہ جی میم، رہتا ہے. کیونکہ ہاں ہم نے دیکھے نا جی کہ جی اگر دین میں رپورٹ میں پڑھے کچھ ہوئے نہیں لوگ. آتا ہے نا تو مولانا پہ ہی جاتا ہے پوائنٹ. ہاں ہاں ایسا ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر یہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی عابد اور معبود کا یہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ جہنم میں پھینکی جانے کے بعد مشرک اور اپنے معبود سے الجھ پڑتے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تو تمہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے تھے، اسی کا خیال میں ہمیں ہم تم کو پکارتے تھے اور تمہاری نیاز نظر کرتے تھے، تمہارے آگے جھکتے تھے، تمہارے آگے جھکتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار تھے، یعنی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. یعنی تمام پھر عبادت یاد کیجئے، قلبی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، بدنی عبادات ہو، زبانی عبادات ہو، تمام عبادتیں تو وہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. توکل امید سب اللہ تعالیٰ سے رہنا چاہیے تھے، مگر پھر اس کو بھول کر جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے. تو یہ ہماری سخت بھول تھی، گمراہی تھی، اور اسی گمراہی میں ہمیں ابلیس نے ان کے ساتھیوں نے مبتلا کیا. اور اس کو بہکانے والا کون تھا انسان کو؟ ابلیس ہے نا. خود کو وہ جب جہنم سے نکلا تو اس نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے تمام آدم علیہ السلام کے بندوں کو جو ہے وہ بہکاؤں گا اور انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو اس کی آج تک وہ کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں وَأُعُوذُ يَتَخَبَّطِنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مرتے دم تک جو ہے وہ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. لیکن جب حقیقت حال سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ تم بھی، یعنی وہ کہیں گے کہ ابھی ہمیں پتا چلا کہ تم بھی بے بس ہو جیسے ہم ہیں، تم خود بھی عذاب میں پڑے ہوئے ہو، تو تم ہماری تو تم یعنی کیا ہماری مدد کر سکتے ہو. تو اس وقت ان کو حسرت ہوں گی. تو آج ہمیں کوئی یعنی اور پھر وہ کیا کہیں گے وما اضلنا الا، یہ ہو گیا فما لنا، تو نہیں ہمارے لیے من شافعین، کوئی سفارشی. یعنی دنیا میں تو کیا سمجھتے انسان، کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کرے گا، یہ ہمیں پار لگائیں گا، یہ ہمیں جہنم سے بچائیں گا. اور ہم مسلمان جو ہے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں، تو ہم لوگ کس بات پہ تکیہ لگاتے ہیں بتائیے؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے. ہاں تو کیا اگر اللہ تعالیٰ کی امتی ہونے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود اگر شرک کرتے تھے، بدعات کرتے تھے، گناہ میں ملوث تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، تب بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ دیکھیں سفارش کے بارے میں کیا تھا، منزل لذی، کہ اللہ تعالیٰ یعنی سفارش اللہ کے حق میں ہے. جی سفارش اللہ صرف کے عزت وہی. کی سفارش ملے. جی جی بالکل صحیح. دیکھیں سفارش صرف اسی کو سفارش کا حق ہوگا جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گا، جس کو سفارش کرنے کا حق دیں گا اللہ تعالیٰ، اور جس کے لیے، یہ نہیں کہ سبھی کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنے امتی، مگر تمام کے لیے نہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسی کو ہی سفارش کرنے کا حکم دیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے نا تو وہ بھی انہی لوگوں کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا،
کیا اس کی سفارش کرے. اور ہم لوگ سب حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جو شرک کرتا تھا ان کے لیے اور جو بدعت کرتا تھا وہ حوض کوثر والی حدیث آپ لوگ یاد کیجئے. جب وہاں لوگوں کو لے آیا جائے گا تو فرشتے ان کو روک دیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو ان سے کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جائے گا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلایا ہے؟ یعنی یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں, حدیث کا حصہ نہیں ہے. یعنی کیا 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 ہے, یعنی دین میں کیسی کیسی, اللہ معاف کرے اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو ہم حدیث نہیں بتا رہے, مگر کہ اس طرح سے کہیں گے کہ وہ یعنی یہ کیا کر کے آئے ہیں, دین میں کیا کیا نئی بات ایجاد کیے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ حوض کوثر وہاں ہی جو ہے وہ محروم کیا جائے گا, جبکہ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محرومی سے محفوظ رکھے اور شرک اور بدعت سے اور تمام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھے. تو یہاں یہی ہے کہ مجرمیوں کو اور جہنمیوں کے یعنی ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, وہ ہماری سفارش کریں گے. اور سبحان اللہ, ایک نظر بس جلدی سے آپ کو بتاتے چلوں کہ سفارش کے لیے یا سفارش کرنے والا یا جو ہے وہ, اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے یہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. بس ہم ہیڈ لائٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, شفاعت اور سفارشہ. تو سبحان اللہ ان میں بھی جو کیا ہے کہ جو شرک نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں کہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے, اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ اذن دیں گے ان کے ہی لیے سفارش کریں گے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد دیگر انبیاء اور ملائکہ بھی مومن لوگوں کی سفارش کریں گے. پھر اس کے بعد میں شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کریں گے. شہید جو ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے, اس کی ساری ہم حدیث پہلے بتا چکے ہیں. شہید جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کریں گے. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض اولیاء اور صلحاء یعنی صالحین کو بھی سفارش کا موقع دیا جائے گا. اور پھر اسی طرح ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے اعزا و اقارب اور جان پہچان والوں کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے. تو یہ سب بات سنتے ہو کہ یہ یاد رکھے کہ جن کو اور جس کے لیے سفارش کا حکم دیا جائے گا انہیں کو, ہاں, ان کے بارے میں ہی وہ سفارش کریں گا. اور پھر اسی طرح روزہ اور قرآن, سبحان اللہ, یہ سفارش کریں گا کہ روزہ کہیں گا کہ میں نے اسے جو ہے وہ دن پر کھانے پینے سے روکے رکھا, اور قرآن جو راتوں کو قیام کر کے قرآن پڑھتے, تہجد پڑھتے, تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ سفارش کریں گا قرآن کہ میں نے اسے سونے سے روکے رکھا. پھر اسی طرح سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں حدیث کے, وہ جو ہے وہ جو یہ سورہ جو پڑھتا ہے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران, تو وہ کس طرح سے قیامت کے دن آئیں گی دو صاحبان کی شکل میں, بادلوں کی شکل میں, سبحان اللہ, تو وہ سفارش کریں گی. پھر سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی, سبحان اللہ. اور پھر جہنم سے 3 بار پناہ مانگنے والے کو جہنم بھی سفارش کریں گی کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالو. تو یہ کچھ باتیں تھی. ہاں, پھر آگے ہے ولا صدیق حمیم, اور کوئی دوست اور سچا ولی. یعنی دنیا میں تو بہت کہتے تھے کہ ہاں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, یعنی جو بھی دوست کے دین پر, دیکھ ہم لوگ کل دوست کے بارے میں سارا کچھ پڑھ چکے نا. تو دوست ہی بعض اوقات جو ہے وہ سبب بنتے ہیں کہ کوئی خود شرک کرتا ہوتا ہے, وہ خود بدعت میں ہوتا ہے, تو اپنے دوست کو بھی کھینچ کے لاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہے, یہ تو اس میں, یا کوئی بھی گناہ کے کاموں میں, تو وہاں تو کوئی دوست بھی کسی کے, کوئی سچا دوست, دلی دوست بھی ہوگا نا, وہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن صرف وہی دوست کام آئیں گے جو متقین ہوں گے, تو وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. لیکن ایسے جو باقی دنیا دار جو دوست رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے دوست کے بھی کچھ کام نہیں آئیں گے اور نہ کوئی سفارش کریں گا. فلو ان لنا, پھر وہ کہیں گے فلو ان لنا کہ بس اگر کاش بے شک ہمارے لیے قرتن ایک بار پلٹنا ہوتا, فنکون, تو ہم ہو جائے من المؤمنین, ایمان لانے والوں سے. دیکھیں کیا یہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یعنی جب بھی یعنی مجرموں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب جہنمیوں کا, یعنی یہ بات ہے کہ وہ آرزو کریں گے جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تو وہ آرزو کریں گے کیا ہمیں کاش کے یہاں سے نکال دیا جائے تو ہم بھی جو ہے وہ ایمان لانے والے ہو جائیں گے. تو دیکھیے یہ انسان کا رویہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے, جب بھی کوئی جان پڑتی ہے, تو پھر کیا ہم لوگ کرتے ہیں,
اسی طرح کے وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت دور کر دے تو ہم ایسا کریں گے، ہم بہت نیک ہو جائیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے اور یہ کریں گے. اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے. تو یہاں انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ جہنم میں بیانی جانے کے بعد اس طرح کی باتیں کریں گے جس طرح آج دنیا میں کرتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح کی بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے والا بنائے نا، کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہے نا، تو اس کو پورا کرنا چاہیے. یعنی مصیبت کے ٹائم تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہم ابھی نیک بنیں گے، ابھی سے ایسا نہیں کوئی مصیبت آئی کچھ آ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے. تو ہم لوگ یعنی لوگ جو ہے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یہ دیں گے وہ کریں گے، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی بات کو بھی بھول جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں بھی دیکھیں کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں. ان فی ذالک، یقیناً اس بات میں، لآیتن، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے. یعنی کس میں نشانی ہے اس میں، اور کیا نشانی ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ ہوا نا، اس کے بعد پھر یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں زندگی یعنی کیا نشانی ہے کہ زندگی میں یہ نشانی ہے کہ شرک کے خلاف جہاد میں ان کے باپ اور ان کے قوم نے جس قدر ان کو تکلیفیں پہنچائی، اذیت دی، اور ان کے جو بھی یعنی ان کے رشتے دار تھے ان سے جو بھی انہیں تکلیف دیے، اذیت پہنچائی، مخالفت کی، اس کے باوجود بھی جب وہ دین پر ثابت قدم رہے، جب دین پر جمے رہے، توحید پر جمے رہے اور ان کی مخالفتوں کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں کیا بنایا؟ تمام لوگوں کا امام بنایا، پیشوا بنایا. سبحان اللہ. اور اس تمام مذہب کے لوگ جو ہے وہ ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور انہیں روحانی پیشوا سمجھتے ہیں. اور صرف اس ٹائم کے لوگ نہیں بلکہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کا ذکر خیر جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی مصیبت سے نجات بخشی اور ان کے جس میں ان کی قوم نے ان کو مبتلا کیا تھا. تو مگر سوچیں کتنی قربانیاں دی نا، کیا کیا قربانی تھی، ایک بار کوئی بتائے بس، کیا کس کس چیز کی قربانی دی بتائے کوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھردار چھوڑا توحید کے لیے، اور اپنے والدین، اپنی فیملی، اپنے بیوی بچے. جی اپنی جان قربان کی ہے نا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے والد یعنی اپنے گھر والوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ہر چیز قربان کی. اور بیٹے کی کس طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، جب وہ خواب میں دیکھے تو ہے نا کہ جلدی سے قربان کرنے کے لیے جی بھی بیٹے کو تیار ہو گیا. تو یعنی یہ تو صرف ہم لوگوں کو منہ سے کہنے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی نہیں مانگتا، لیکن ہم لوگوں کو بعض دفعہ تھوڑی سی نیند قربان کرنی ہوتی ہے، اپنا نفس قربان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمارا نفس ایک بات کہہ رہا ہے. تو ہم لوگ کس کی بات سننا چاہیے، اپنے نفس کی یا اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر ہم ثابت قدم رہے اور اپنے نفس کی بات نہ مانے. نفس تو ہے بہکاتا رہے گا، ہے نا، انسان کے جسم میں جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ گردش کرتے رہتا ہے اور اپنا نفس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، ماحول بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں بگاڑنے کے لیے. مگر پھر بھی ہم لوگوں کو کیا ہونا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو پوری دنیا سے لڑ گئے، پورے قوم سے لڑ گئے، اپنے گھر والوں سے لڑ گئے. ہم لوگوں کو تو تھوڑی سی کسی کی مخالفت ہو تو ہم لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اچھی بات بتانا یا برائی سے روکنا کہ رہنے دو، کون ان کو ناراض کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے. اور یہاں جو بات آئی نا وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. تو قلیل لوگ جو ہے نا، کم تر لوگ وہ ایمان لاتے. مگر ہم لوگ دیکھیں اکثر ہم لوگ کوئی بھی بات جو ہے وہ کیوں یعنی جب بچوں سے کہا جائے کہ ایسا کرو ایسا نہیں کرو، یا خود بھی کبھی بعض اوقات تو کیا کہتے ہیں بچے کہ نہیں سب تو ایسا کرتے ہیں، ہے نا. تو اکثریت کی ہمیں بات نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ تو مومن ایمان لانے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کن لوگوں میں ہونا چاہیے؟ قلیل لوگوں میں، تھوڑے ہی لوگ ایمان لانے والے رہتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ جو ہے
وہ بات کو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تھوڑے لوگوں میں کرتے ہیں نا. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے نہیں ایک اور آیت ہے، پھر اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست ہے اور رحیم ہے. یعنی زبردست یعنی کس کے لیے؟ جو سرکشی کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے، العزیز ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، ان کو پکڑنے پر قادر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں رحیم ہے. یعنی جو اس کی طرف جھک جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. تو یہاں یہی بات تھی. چلو آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ابراہیم علیہ السلام جو اپنے لیے حسنہ چھوڑ کے گئے، اسوۃ الحسنہ، تو وہ اپنے لیے بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان، اپنے نفس کو قربان کرنے کے. سب سے پہلے ہم لوگ اپنے نفس پہ محنت کریں گے. جب ہمارے میم نفس کون چھوڑ کے گئے؟ میم کون چھوڑ کے گئے؟ دوبارہ بتا دیجیے. کیا کیا یہ کون کون اپنا مطلب یہ کون چھوڑ کے گئے؟ کیا نام لیا تھا آپ نے؟ کہاں چھوڑ ابراہیم کے گئے؟ علیہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا ابھی ہم لوگ واقعہ پڑھ رہے تھے نا. حسنا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی نا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے ہم لوگ اپنی ذات سے میم جو اپنا میم آپ نے شاید وہ بولے نا اسوۃ الحسنہ کہ اسوہ ہاں حسنہ چھوڑ کے گئے. ہاں جی جی جی. تو یہ ابراہیم اپنا علیہ السلام کی زندگی میں ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نمونے کو اختیار کرنے کی، اور سب سے پہلے اپنی ذات کے ذریعے نا، باقی سب چیزیں تو بعد میں، اپنے نفس کو چھوڑنے والا بنا ہے. اگر اپنا نفس ہمیں برائی کا حکم دے رہا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہ فلاں چیز دیکھنا ہے، فلاں چیز کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو ہم لوگ کریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے نا، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے تو بہت بڑی بڑی قربانی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق عطا فرمائے، کم سے کم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پہلے چھوڑنے والے بنے، پھر بعد میں جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ ہر وہ کام کر سکے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت قوم نوح، کذبت اور جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین رسولوں کو جھٹلایا. دیکھیں یہاں جو ہے وہ اچھا پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں نا، یہاں سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہو رہا ہے. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ سورہ نوح میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. بس اس کا تھوڑا سا ہم پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم العذاب العلیم. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا، اس سے پہلے انہیں دردناک عذاب، اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آ لے. اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جب اللہ تعالیٰ نے خبردار کرنے کے لیے کہا نا نوح علیہ السلام کو کہ عذاب آنے سے پہلے خبردار کرو، انہیں وارن کرو، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور نیکی کرو اور گناہوں سے تمہاری مغفرت، وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا. بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا. اس نے کہا میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. دیکھیں کیا طریقہ تھا نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کا یہاں ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جائے ہاں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ہم سب کے لیے بھی کہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے تبلیغ. اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ کو وارن کیا جائے کہ دیکھیں اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا جس طرح سے قوم نوح کا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूह अलैहि सलाम का वाकया बताकर, और फिर किस तरह से, क्या बेशक मैंने अपनी कौम को किस तरह से दावत दी, दिन रात दावत दी, यानी कोई पल ऐसा नहीं था कि, देखिए ये दिन रात दावत दी। चले पहले यहाँ, चुनाचा मेरी दावत ने उनके हक में फरार को ज्यादा किया, यानी वो और दूर भागते गए, और मैंने जब भी उन्हें दावत दी ताकि वो उनकी मगफिरत कर, ताकि तू उनकी मगफिरत करे, तो उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल दी, यानी सुनाई नहीं गवारा किया, और अपने कपड़े ऊपर लपेट लिए। यानी देखिए कितनी जिद्दी कौम थी कि वो सुनाई नहीं चाहते थे नसीहत को, और जिद की और इंतहाई तकब्बुर किया। फिर बेशक मैंने उन्हें खुली दावत दी, फिर मैंने उसे अलानिया कहा और चुपके चुपके भी कहा। चुनाचा मैंने कहा कि तुम अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और बेटों से बढ़ाएगा, और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा, नहरें जारी करेगा। तुम्हें क्या हो गया कि अल्लाह के लिए वकार इज्मत का अकीदा नहीं रखते। और फिर बाद में जो है आखिर में जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की जो, यानी इतने 950 साल इस तरह से अलग अलग तरह से तब्लीग करने के बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। ये सूरह नूह में भी इसका जिक्र है, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, और नूह ने कहा कि ऐ मेरे रब, जमीन पर बसने वाले किसी काफिर को ना छोड़, बिलाशबा अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, और आइंदा फाजिर काफिर ही जनेंगे। ऐ मेरे रब, तू मेरे और मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा, और उस शख्स की जो मेरे घर में मोमिन होकर दाखिल, और मोमिनीन और मोमिनात की मगफिरत कर, और जालिमों को बर्बादी और हलाकत से में ही ज्यादा कर। तो देखिए इससे पता चलता है कि किस तरह से नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो दावत दी। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है? देखिए हम लोगों को भी कितने सालों से हम लोग सुन रहे हैं ना कुरान, तो कितने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों से क्वेश्चन और हमारे से भी क्वेश्चन है, हम लोग कितनी हम लोग आज हम लोग कितनी टॉपिक कोशिश करते हैं, हम लोग कितनी कोशिश करते हैं लोगों को बताने की कि अगर एक बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि लोगों को बताओ चाहे एक ही बात क्यों ना हो। तो हम लोग कितनी बात बताते हैं कि खुद मैम ही रखते हैं, खुद ही सीखते जी, हैं। मैम एक बात मैंने जो है ना उनसे कहा, आप तालीम में कहा था कि आप जो है ना कुरान का तर्जुमा सीखो, तो कुरान का इल्म सीखना फर्ज है। तो उन्होंने कहा कि कुरान पढ़ना ही तो फर्ज है, कुरान का तर्जुमा कहाँ फर्ज है। तो मैं उनको इस बात में मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैं चुप हो गया। मैं क्या जवाब दूं फिर, अगर जैसे मुझसे सवाल हो तो? अच्छा जी जी, तो देखिए कुरान की आयत ही आप बताए हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब है, पहली आयत इसकी सूरह अल बकरा की, कि ये किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं है, और इसमें मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। तो सुभान अल्लाह, इसमें अल्लाह ताला ने पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या बताया? जब हम लोगों ने सूरह फातिहा में दुआ मांगी थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता बताया, तो अल्लाह ताला ने फौरन से फरमाया कि इसमें हिदायत है मुत्तकीन लोगों के लिए। तो सुभान अल्लाह, इसका पढ़ना जो है वो सवाब का बायस है। आप इसका एक लफ्ज पढ़ेंगे, एक हुर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलती है, अलिफ लाम मीम, 10 नेकियां मिलती है। लेकिन हिदायत के लिए ये किताब उतरी है, हिदायत के लिए। और हिदायत कब मिलेंगे हमें? हिदायत यानी गाइडेंस, रहनुमाई। जालिकल किताबुल ला रैबा फी हुदल, हुदल यानी क्या? रहनुमाई। इसमें रहनुमा यानी किस तरह से हमें जिंदगी गुजारना है, क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, हमारे हर काम जो है वो किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी रहनुमा, ये गाइडलाइन। जैसे हम लोग कोई जब चीज लाते हैं ना, चले माइक्रोवेव खरीद के लाए, तो डायरेक्ट हम लोग बटन ऑन करके कि पहले वो बुक पढ़ते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन सी क्या है क्या। तो जब अल्लाह ताला ने जमीन पे भेजा ना हम लोगों को, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया था, क्या है वो सूरह बकरा की आयत, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या है कि तुम सबके सब नीचे उतर जाओ, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब आदम अलैहिस्सलाम को और इब्लीस भी जब जमीन पर उतारे गए सब लोग, हाँ हज़रत हव्वा सब उतारे गए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था उस वक्त भी
کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا نا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. تو سبحان اللہ یہ کتاب آئی ہے ہدایت کے لیے. اور آج ہم لوگ کیوں خوف اور غم کا شکار ہے؟ کیونکہ اس کتاب کو ہم لوگ صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. ایک ہم وہ آڈیو ہے وہ بھیجیں گے انشاءاللہ, تو آپ ان کو بھیجیے. ہاں تو کہ یہ کتاب کیوں آئی ہے. ہاں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ کر پڑھ سکے. چلے جلدی جلدی کرتے ہیں ہم لوگ, ٹائم ہو رہا ہے بہت. تو یہاں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو ہم سب جانتے ہیں کہ 950 سال تبلیغ کی. سبحان اللہ. اور کس کس طریقے سے کی وہ بھی ابھی ہم لوگ نے دیکھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے قوم کے جو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی تو انہوں نے, اچھا یہاں یہ کیوں بات آئی مرسلین کے رسولوں کو جھٹلایا؟ حالانکہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا نا. تو اس کے بارے میں تفسیر آتی ہے کیونکہ ایک اگر کوئی نبی کو بھی جھٹلایا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی نوح علیہ السلام کو ہی بھیجا تھا نا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم میں. تو اگر کوئی ایک نبی کو بھی جھٹلائے تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ اس نے تمام انبیاء کو جھٹلایا. کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء کا جو مشن تھا یا وہ جو چیز لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ توحید کا پیغام. سب کا پیغام ایک ہی تھا, توحید کا, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. سبحان اللہ. تو اگر کوئی ایک نبی کو بھی جھٹلائے گا, ایک رسول کو بھی جھٹلائے گا, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلایا. اس کے لیے یہاں کیا بات آئی ہے؟ مرسلین. اور پھر ایک اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے نا نوح علیہ السلام, انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی؟ کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. 950 یعنی اتنے مدت میں تو سبحان اللہ کئی انبیاء آ سکتے تھے, لیکن یعنی اتنے سالوں تک انہوں نے ہی تبلیغ کی. تو اس کے لیے مرسلین کا ذکر آیا ہے. اور تیسرا مطلب یہ آتا ہے کہ مرسلین کا کہ رسولوں کو جھٹلایا, یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی دوسرا بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوگا ان کی قوم کے پاس, مگر اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. تو یہ کوئی بھی میننگ ہو سکتا ہے. پھر آگے اس قول ہے لہم اخوہم, کہ جب کہا لہم ان کو اخوہم ان کے بھائی نے, نوح علیہ السلام کے, تو الا تتقون, کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ تو دیکھیے یہ کیا ان کے بھائی تھے, سگے بھائی تھے, قوم کے سگے بھائی تھے؟ نہیں, ہے نا. لیکن جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کسی قوم میں بھیجتا ہے تو وہ باہر سے کوئی نبی آتا ہے کہ ان کے قوم سے ہی ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے. انہیں کی قوم میں سے ہوتا ہے. قوم میں سے, ہے نا. جی بارک اللہ خیر میں انہیں کے قوم میں سے ہوتا ہے, سوائے لوط علیہ السلام کے. سوائے لوط علیہ السلام کے, لوط علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم میں نہیں دوسری قوم میں بھیجا گیا تھا, سوائے لوط علیہ السلام کے. باقی سب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں انہیں کی قوم میں بھیجا گیا. تو ہر نبی جو ہے اسی قوم سے بھیجا گیا تھا. تو اس کے لیے یہاں جو ہے وہ اخو بھائی کا لفظ آیا ہے, یعنی یہ دینی بھائی نہیں ہے کہ ان کا دین سیم ہے, بلکہ سیم اس کے قوم کے لوگ تھے, اسی لیے. اور پہلی دعوت جو تھی وہ کیا تھی؟ سبحان اللہ, الا تتقون, کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں اختیار کرتے. تو یعنی تقوی کا سب سے پہلے جو بات آئی تقوی کا, تو سبحان اللہ یعنی تقوی کی بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں تقوی یعنی تقوی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا, یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے, کہ اس خوف سے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے, تو گناہ کو چھوڑ دینا, گناہوں سے بچنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا, گناہوں سے بچنا. یعنی ہر وقت انسان کو یہ احساس ہوتا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو بھی کروں گا وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اگر جس کے دل میں ہو نا بات, تو پھر یعنی یہ جو ڈرنا ہوتا ہے نا وہ ایسا ڈرنا نہیں ہے کہ جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے, کوئی جنات سے ڈرتا ہے, یا کوئی ایسی چیز سے ڈرتا ہے. ایسا ڈرنا نہیں ہے, بلکہ محبت سے, یعنی کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یہ ڈر ہے یہاں. سبحان اللہ. تو اپنے اندر ہمیں یہ پیدا کرنا ہے, یعنی کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جائے ہم سے, ایسا کام کوئی نہ کرے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ ہے تقویٰ, اور یہی امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ. تو دیکھیے تمام انبیاء کا بھی جب بھی وہ دعوت دیتے تھے تو اس میں تقویٰ کی بات آتی تھی. سبحان اللہ,
کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی لوگوں کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دینا، کوئی کام جو برا ہے اس کو چھوڑ دینا، یا کوئی کام اچھا ہے تو اس کو کرنا، وہ تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، جس سے ہمیں ڈر ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی. تو ایسے ہی تو یہی تو ہمیں ہمیشہ یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے. تو اپنے دل میں یہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بار بار جو اتنی تو ایک ہی آیت پر کیوں اتنی لمبی لمبی ہم لوگ بات کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو، ورنہ تو ہم لوگ فٹافٹ میننگ پڑھ کے تھوڑا سا مفہوم بتا کے آگے جا سکتے تھے نا جلدی جلدی. تو مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اندر اپنے یہ فیلنگ ساری پیدا کریں، ایسی پڑھ کر گزر نہیں جائے. جب بھی اپنا دل کوئی بات کو چاہ رہا ہے بہت دل کر رہا ہے کہ یہ کروں، مگر پھر اپنے کو ڈر لگ رہا ہے نہیں اگر کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں گے، تو اس سے وہ کام چھوڑ دینا. تو یہی چیز انسان کو بچانے والی ہے، آخرت میں بھی برے انجام سے اور دنیا میں بھی تمام برائی سے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. چلے اچھا، ایک کویشچن تھا کہ ہم کن کن باتوں کو یا کن کن چیزوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ آپ کویشچن لکھیے اپنے پاس اور پھر خود ہی آنسر لکھیے. ہاں، کیا ہم کن کن چیزوں کو اور کن کن باتوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے؟ آپ ہی لکھیے آنسر اور آپ ہی دیکھیے، ہم لوگ غور کریں گے ہاں کہ کچھ چھوڑا بھی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے. ہم لوگ خود اپنا جائزہ لیں گے. پھر آگے انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امین امانت دار. سبحان اللہ. امین یعنی امین کی بات یہاں کیوں آ گئی ہے اور امین کیوں؟ یعنی میری طرف، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف یعنی کہ جو بھی وحی نازل ہوتی ہے تو میں اسے ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی کمی اور بیشی کے ساتھ آپ تک پہنچاتا ہوں، اور میں نے کبھی کوئی یعنی کوئی مکر و فریب نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں، یعنی کوئی جھوٹی بات یا کوئی غلط بات نہیں پہنچائی. امانت دار ہوں، نہ اس میں کمی کوتاہی کرتا ہوں اور یعنی نہ ہیرا پھیری کرتا ہوں. تو اسی طرح یعنی جو بھی ہم سب طالب علم ہے نا، اور ہم سب دین کے داعی ہے، تو ہمیں امانت دار ہونا چاہیے، یعنی جو ایز اٹ از پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ اگر پہنچانے میں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اپنے نفس کی طرف سے، نفس کی کوتاہی کی وجہ سے، اور جو صحیح ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام. تو پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ، مفہوم ہے یہ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. یعنی جھوٹی بات، من گھڑت بات کو یہ کہہ کے کہ ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن میں آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، ایسی بات کوئی آگے کرنے والے کے لیے کتنی سخت وعید ہے. یعنی نہ قرآن میں ہیرا پھیری ہم لوگ کر سکتے قرآن کے مفہوم میں، اور حدیث میں کسی میں بھی جو ہے وہ بالکل بھی کمی کوتاہی نہیں کر سکتے، نہ کچھ کم کر سکتے، نہ زیادہ کر سکتے، نہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. پورا ایز اٹ از ہم لوگ کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہے نا، انسان ہونے کے ناطے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے. رسول جو ہوتے ہیں وہ امانت دار ہوتے ہیں کہ پیغام جو ہے وہ پورا پورا پہنچاتے، اس میں کمی نہیں کرتے. اور اسی طرح دین کے داعی کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہونا چاہیے، جیسے اترا ہے ویسے ہی پہنچانا چاہیے. اور ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے جو حق ہے وہی بات ہماری زبان سے نکلے، کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے اور جو اس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہم فقہنا فی الدین، اللہم
ज़ुक़नी यतफ़क्कर व तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफत बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबि व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हम लोगों को अमानतदार बनाए इसमें कि खुद भी सीखे और सीखे और सही बात को जो है वो आगे करें। जब तक हमें इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि ये कुरान में आया है या हदीस में, तो ऐसी बातों को हम लोग को आगे नहीं करना चाहिए। तो उसकी हम लोग समझते हैं कि नहीं, चलो हम किसी को नेकी की तो बात बता रहे हैं, तो मगर उसकी नेकी का फायदा नहीं बल्कि सजा है उसके लिए, है ना। तो अल्लाह ताला जो है इससे बचाए। तो जो कुछ अल्लाह ताला दे रहा है वही पहुंचाता हो ना, उसमें कुछ कम करता हूँ ना ज्यादा। दीन की बात पहुंचाने में जो है वो, दीन की बात पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लिए बहुत उसके ऊपर कोशिश करके और अल्लाह ताला से वो दुआ करने के बाद उसको पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे, आसानी करे। वमा असलकुम, और फिर नहीं, फत्तकुल्लाह व आतिऊन, फिर से ये क्या फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने, बस डरो अल्लाह ताला से और इताअत करो मेरी, यानी मुझसे डर कर कोई काम नहीं करे कि हाँ मैं बोल रहा हूँ इसके लिए तुम ये बुराई मुझसे डरो, और मेरे को दिखाने के लिए कोई बुराई को छोड़ दो, या मुझे दिखाने के लिए कि जब रसूल जो है वो सामने है तो बुरा काम छोड़ दिए और जब नहीं है तो कह रहे नहीं, बल्कि हमेशा ये, बल्कि इताअत करो, यानी मेरी इताअत करो, पैरवी करो, यानी मैं जिस तरह से बताता हूँ वैसे अमल करो। जिस तरह से हम लोग के लिए है ना कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं ना, कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम ब कदम पैरवी करते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरीका सिखाया है उस तरह से वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का तकवा, अल्लाह का इख्तियार करो, ये नहीं कि लोगों के डर से कोई काम करना छोड़ दो बुराई का, या लोगों के डर से जो है वो अच्छा काम करने लगो या दिखावा करने लगो, नहीं, बल्कि हमेशा हम लोगों के दिल में क्या होना चाहिए कि अल्लाह ताला यानी हर वक्त देख रहा है। जिस तरह से देखिए ना, कोई अगर वीडियो शूटिंग लेते रहता है, तो अगर किसी के ऊपर जो वीडियो शूटिंग लेते आता है, तो किस तरह से हम लोग थोड़ा मोहतात होकर बैठते हैं, अगर खाया भी रहे तो थोड़ा संभाल के खाते हैं कि भैया ये वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही। तो अल्लाह ताला के पास तो ये सारी रिकॉर्डिंग जाते जाते रहती है। तो हर वक्त हमारे जहन में रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख भी रहे और सुन भी रहे जो कुछ हम लोग अपनी जबान से बात निकाल रहे हैं, और हर वक्त चाहे अकेले में हो, तन्हाई में हो, और चाहे सबके सामने हो, अल्लाह ताला से डरते हुए छोड़ना। ये नहीं कि लोगों के, क्योंकि देखिए अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है, वो ये सोचता है कि हाँ मेरी माँ नहीं पढ़ूंगी तो मेरी मम्मी चिल्लाएंगी, तो फिर वो क्या फायदे का माँ के लिए नमाज पढ़ना ना। अल्लाह ताला तो हर वक्त, माँ बाप हो नहीं हो, कोई बॉस हो या ना हो, फिर भी वो ईमानदारी से काम करे, तो ये तकवा है। सुभान अल्लाह। इसके लिए यहाँ फरमाया फत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह ताला से डरो, मुझसे नहीं, अल्लाह ताला से डरो, आतिऊन, और इताअत करो। वमा असलकुम, और नहीं मैं सवाल करता इस पर मिन अजरिन, तुमसे किसी अजर का, यानी मैं तुमसे इस काम का कोई उजरत तो नहीं चाहता, कोई मादी फायदा, कोई माल। ये और सूरह हूद में इसका जिक्र है कि आ मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं चाहता, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो यानी दीन का, यानी जिस तरह से यहाँ, और फिर क्या फरमाया, इन इन अजरिया इल्ला इल्ला अला रब्बिल आलमीन, क्या मेरा अजर तो मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। तो सुभान अल्लाह, यानी दिए जितने भी अंबिया आए तो उन सब ने बेलौस होकर जो है वो दीन का काम किए, दिन रात उसके लिए खपते रहे, अपनी जान अपना माल, जो कुछ अपना माल भी था ना वो भी इस काम में लगाते रहे, अपनी जान भी लगाते रहे, अपना नींद अपना आराम कुर्बान किया। सब कुछ किसके लिए? खालिस अल्लाह ताला के लिए, इसके लिए नहीं कि हाँ कोई दुनिया में मुझे फायदा देगा, कोई तारीफ करेगा, कोई माल देगा, कोई गिफ्ट देगा, इसके लिए नहीं। तो इसमें हम सब के लिए भी सबक है कि दीन के काम में भी कोई दुनियाई फायदा इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि इससे मेरे कुछ दुनियाई फायदा हो, कि कोई मुझे कुछ अता करे या मेरी तारीफ करे या मुझे माल दे या मुझे ये दे या वो दे। बल्कि क्या होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए, और अल्लाह ताला के पास ज्यादा अच्छा अजर है। सुभान अल्लाह। यानी ये एतमाद होता है उन लोगों को, पैगंबरों को, क्या अल्लाह के पास जो है वो अजर है मेरा। तो सुभान अल्लाह, इसके लिए वो लोगों से अजर नहीं, लोग तो देखिए दुनिया में कोई थोड़ी बहुत तारीफ करेंगे या कुछ देंगे भी तो दुनिया में खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन जो है वो इंसान बुराई करने लगता है, एक दिन तारीफ करता है दूसरे दिन बुराई करने लगता है। लेकिन अल्लाह ताला जो अजर देंगे वो तो हमेशा रहने वाले, अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की जन्नत। सुभान अल्लाह। तो दुनिया की और दीन का काम अगर कोई दुनियावी गर्ज से करे ना
تو اس کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کام میں کوئی بھی خیر نہیں رہتا اور نہ اس کا اثر لوگوں میں رہتا. اگر کوئی یہ نیت سے کرے نا دین کا کام تو اس میں اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کے باتوں میں نہ کوئی اثر ہوگا نہ کچھ نہ ہوگا. تو اسی لیے تمام دین یعنی تمام انبیاء جو تھے وہ یعنی کبھی بھی ہر وقت یہی کہتے تھے کہ ہمیں تم سے کوئی بھی اجر نہیں چاہے، اور دین کے داعی کو بھی اسی طرح ہونا چاہے، بغیر فیس کے، بغیر یعنی خالص اجر کس سے مانگنا چاہے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی نہیں کہ بھائی کوئی ہمارا سیائی کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والا بنائے نا. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو میری مدد کریں گا میں اس کی مدد کروں گا. سبحان اللہ. تو میری مدد یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد. تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں نا آپ لوگ لوگوں کو رب سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے نیکیوں کے کام کا شوق دلا رہے ہیں نا آپ لوگ. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے بہت اچھی طرح سے، بلکہ ہم جو نہیں کرتے اس سے بھی بہت اچھے طرح سے کرتے ہوں گے، اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہوں گے. دیکھیں حدیث کا ایک مفہوم بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو ویسے ہی پہنچا دیا جیسے سنا تھا. تو تر و تازہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کریں نا. فاتقوا اللہ واتقون. پھر سے دیکھیں وہی بات تقویٰ کی. سبحان اللہ. دیکھیں آج کتنی بار تقویٰ کا بات سن رہے نا، اور یہ یعنی کہ پھر سے اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے یہی آیا کہ فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. قولو، انہوں نے کہا، انؤمنو، کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے لگا تجھ پر، واتبعک، اور پیروی کی تیری، ارذلون، رذیل لوگوں نے. دیکھیں کیا ابھی ان کا جو یہ تھا یعنی وہ کیوں یہ کہہ رہے تھے، ایسی بات کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، کہ کیونکہ دیکھیں ہم سب جانتے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا تو ان کی جو مخالفت جو تھی وہ کن لوگوں نے کی تھی؟ بتائیے جلدی سے. مخالفت کن لوگوں نے کی تھی سب سے پہلے؟ مخالفت ایلیٹ لوگوں نے. ایلیٹ لوگوں نے، سب سے بڑے قوم کے سردار. جو بھی بڑے سو کالڈ بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹس میں ہو، مالدار میں ہو، جو بھی ہے، سردار کس کے لوگ ہو، لیڈر ہو، تو ایسے لوگوں نے جو ان لوگوں نے مخالفت کی. اور ہر دور میں پہلے ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہر دور میں سب سے پہلے انبیاء میم پر غریب جو چھوٹے طبقے کے، غریب لوگ. چھوٹے طبقے. جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور، کم درجے والے، کمزور اور غریب، فقیر، مسکین، اس طرح کے جو لوگ رہتے تو وہ لوگ جو ہے وہ انبیاء پر پہلے ایمان لانے والے تھے. تو ان کا بھی کیا مسئلہ تھا؟ وہی جو مشرکین مکہ کا یاد کیجئے کہ کس طرح سے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، کہ آپ کے پاس تو تمام غریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غلام بیٹھے ہوئے رہتے، تو ہم اس مجلس میں کیسے بیٹھے؟ تو دیکھیں یہاں بھی ان کی کیا بات ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہی یعنی ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ قسم کے جو لوگ رہتے ہیں تو وہ یعنی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، یعنی جو غریب، کمتر، کم اسٹیٹس کے لوگوں کو، ارذل یعنی جاہ و مال نہ رکھنے والے. جی یعنی کہ جو پیشہ جن کا یعنی کوئی ایسی ہو کہ جی. اگر مطلب ہم وہ جو آپ نے کہا نا کہ اپنے لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے، اگر کوئی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات ہی کاٹ دیتے ہیں، تو اب کیا کرنا اس کو؟ ہاں وہ تو کاٹتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اللہ بالکل تعالیٰ مطلب ایسے بات کو پلٹ دیتے ہیں نا کہ دل میں بات لگتی ہے کہ اپنی بات کو نا کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا ہے تو پہنچانے کی کوشش میں نے کی تھی اس طرح سے، لیکن انہوں نے بات کو اس طرح سے کاٹا نا کہ بہت بار ہو چکا ہے یہ. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو مگر دیکھیں انبیاء نے تو اپنا کام نہیں چھوڑے نا، تو ہمیں بھی انبیاء کی سنت جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. لوگ تو پسند کرتے ہی نہیں ہے، سننا چاہتے ہی نہیں ہے. وہاں سے یا تو اٹھ جائیں گے، کبھی ہم لوگ بولنا شروع کریں گے نا تو یا تو اٹھ جائیں گے، یا تو فیشل ایکسپریشن سے سمجھ میں آ رہا ہے، یا تو بھاگنے لگتے ہیں میم ہم سے، مطلب ہم سے بھاگنے لگتے ہیں. جیسے ہم آئیں گے نا ویسے ہی بڑے ابھی یہ شروع ہو جائیں گے ایسا. میم لوگ ریکارڈنگ پاز ایسا کروں؟ نہیں ہوتا ہے. ڈسکشن اگر چل رہا ہے تو وقت بھی ہوا ہے. اچھا ہو گیا ہے. اچھا پوز کیجئے اور پھر ہم لوگ اس پہ ہم دعا کر کے پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر ختم کریں گے بس یہاں اسی پہ. ہاں انشاءاللہ. چلیں.
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। बस आज यहाँ तक के रखते हैं, इंशाल्लाह आगे फिर और देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हिकमत के साथ, उम्दा नसीहत के साथ, खैर ख्वाही के साथ और नरमी के साथ और दलील के साथ जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाए अपने अमल के जरिए। देखिए कोई पहुंचाने वाला अपने अमल के जरिए पहुंचाता है कि खुद इतने अच्छे अच्छे अमल उनको करके दिखाता है कि वो भी अमल करने लग जाते हैं, और फिर अपने जबान के जरिए भी हम लोगों को पहुंचाना है, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। और सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआएं मांग के कि अल्लाह ताला उनके दिलों में डाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है ना अपने दिल, उनके भी दिल और अपने भी दिल। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को हिकमत के साथ रब्बे हब्ल हुक्म व अलहिकम बिस्सलीहीन, हिकमत के साथ हर काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला लोगों के दिलों में बात जमा दे इस बात को ना, कि अल्लाह ताला हम लोग ऐसी बात करें अल्लाह के बारे में, अल्लाह के कलाम के बारे में, नेकी के हुक्म देने और बुराई से रोकने के बारे में, कि सामने वाले के समझ में आए, चाहे फिर वो अपनी औलाद हो, अपने भाई बहन हो, अपने रिश्तेदार हो, नस्बी या ससुराली या कोई भी हो। चलिए, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।